بیوہ ہے پھر بھی فیشن دیکھو اس لڑکی کے۔ ریمل کو دیکھ کر عورتیں کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی جو بلیک ساڑی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ 1 سال پہلے اس کا شوہر مر گیا تھا پر وہ بہت کم عمر اور خوبصورت تھی۔ لوگوں کے تانے پر وہ اداس بیٹھی تھی جب زید ہمدانی نے اسے پسند کر کے اگلے دن رشتہ بھجوا دیا۔ گھر والوں نے زبردستی ریمل کا دوسرا نکاح کر دیا۔ بہت شوق تھا مسٹر زید ہمدانی مجھ سے شادی کرنے کا۔ یہ لو کر لو اپنی وحشت پوری۔ غصے سے کھولتے اس نے اپنا بلاؤز اتارا تو زید چڑھ گیا۔ یہ کیا حماقت ہے؟ ریمل نے پاگلوں کی طرح ہنس کر اسے دیکھا۔ جانتے بھی ہو کہ میرا پہلا شوہر مرا نہیں تھا بلکہ اس نے مجھے طلاق دی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی اچانک ہی اس نے اپنے دونوں شادی والے گھر میں ہر طرف گہما گہمی تھی، ہر طرف روشنیوں کی چمک اور شہنائیوں کا شور تھا۔ ایسے میں ریمل آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ بلیک کلر کی ساڑی میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے کھلے گھنے بال کندھوں پر بکھرے تھے اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ وہ واقعی بہت حسین اور کم عمر تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری ہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی بھابھی اندر داخل ہوئی۔ ریمل کو اس روپ میں دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر ریمل کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ ہے ریمل، بیوہ ہو تم؟ 1 سال پہلے تمہارا شوہر مر گیا تھا اور تمہارا فیشن دیکھو، بھابھی نے اونچی اور طنز سے بھری آواز میں کہا۔ توبہ کرو لڑکی، لوگ باتیں کریں گے، کیا کہیں گے کہ سب کے شوہر کے مرنے کا ذرا غم نہیں ہے۔ اس طرح بن ٹھن کر جاؤ گی تو عورتیں باتیں بنائیں گی۔ بیواؤں کو ایسے چمک دھمک والے کپڑے پہن کر سب کے سامنے نہیں جانا چاہیے۔ تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ بھابھی کی باتیں سن کر ریمل کا خون کھول اٹھا۔ اس نے مڑ کر اسٹریٹ اپنی بھابھی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ غصے کی چمک تھی۔ اس نے بے نیازی سے بال جھٹکے اور تیکھے لہجے میں بولی، بس کرے بھابھی، بہت سن لی میں نے آپ سب کی باتیں۔ میرا شوہر مر گیا تھا تو کیا میری زندگی بھی ختم ہو گئی؟ کیا میں جینا چھوڑ دوں؟ میں کسی کے تانوں کی وجہ سے خود کو ایک کمرے میں بند نہیں کروں گی۔ میں عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزاروں گی۔ مجھے حق ہے اپنی مرضی سے جینے کا اور اپنی مرضی کے کپڑے پہننے کا۔ کوئی بارے میں کیا سوچتا ہے مجھے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کسی آزاد پنچھی کی طرح زندگی گزارتی ہوں، اس لیے آپ کے بھاشن مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گے۔ ویسے بھی آج میری دوست مہین کی شادی ہے۔ وہ میری دوست نہیں بلکہ سگے تایا ابو کی بیٹی ہے۔ جب آپ اتنی بن کر جا سکتی ہیں تو میں کیوں تیار نہیں ہو سکتی؟ ریمل نے کہہ کر اپنا پرس اٹھایا اور بھابھی کو وہیں حیرت زدہ چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس شادی میں اس کا یہ انداز کسی اور کی نظروں میں بھی آنے والا تھا۔ نہ جانے یہ اس کی خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی۔ شادی ہال کے اندر داخل ہوتے ہی ریمل پر جیسے سب کی نظریں ٹھہر گئیں۔ وہ اس کی کزن کی شادی تھی اور پورا خاندان وہاں موجود تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے اور بھاری کپڑے پہنے لڑکیاں گھوم رہی تھی، لیکن بلیک ساڑی میں لپٹی ریمل ان سب کے درمیان سب سے منفرد اور سب سے خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی سادگی اور حسن کا ایک اپنا ہی رعب تھا جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ریمل جیسے ہی ہال کے وسط میں پہنچی تو وہاں موجود عورتوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ بہت سی خواتین اس کی خوبصورتی دیکھ کر اندر ہی اندر جل بن رہی تھی۔ ان کے چہروں پر حسد صاف نظر آ رہا تھا۔ دیکھو ذرا اس لڑکی کو، 1 سال پہلے شوہر مرا ہے اور اس کے فیشن اور بے حیائی دیکھو۔ ایک خاتون نے دوسری کے کان میں زہر اگلا۔ دوسری نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگا اور بولی، توبہ ہے بھائی، بیوہ ہے پھر بھی فیشن دیکھو اس کا، کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے۔ سب کی نظریں اپنی طرف کرنے کے لیے بلیک ساڑی پہن کر آ گئی ہے تاکہ سب اسی کو دیکھیں۔ ریمل ان سب کے جلتے ہوئے چہرے اور کڑوی نظریں دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ایک مغرور مسکراہٹ سجائے رکھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اس کی قسمت پر نہیں بلکہ اس کے حسن پر جل رہے ہیں جو اس بلیک ساڑی میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ وہ بنا کسی کی پرواہ کیے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی جہاں اس کی کزن یالین دلہن موجود تھی۔ ریمل کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہاں کھڑی دوسری کزنیں بھی جلنے لگیں، کیونکہ ریمل کے سامنے ان کا مہنگا میک اپ اور بھاری کپڑے
بالکل پھیکے پڑ چکے تھے۔ وہ سب ریمل کو ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہاں کر ان کی چمک کم کر رہی ہو۔ ریمل نے گہرا سانس لیا اور اداس نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ جتنی بھی وہ خود کو مضبوط دکھاتی، لوگوں کے یہ جلتے ہوئے چہرے اور تانے اندر ہی اندر اسے اداس کر رہے تھے۔ وہ اسی اداسی میں گم تھی جب ہال کے VIP انٹرنس سے مسٹر زید ہمدانی داخل ہوئے۔ ان کے آتے ہی ہال کا ماحول یکسر بدل گیا اور ان کی عقابی نظریں سیدھی صوفے پر بیٹھی اسی بلیک ساڑی والی لڑکی پر جا کر ٹک گئی، جو اس وقت پورے ہال میں سب سے الگ اور اداس بیٹھی تھی۔ زید ہمدانی کی نظریں جیسے ریمل پر پڑی، وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ بلیک ساڑی میں لپٹی وہ لڑکی اتنی معصوم اور خوبصورت تھی کہ زید ہمدانی جیسا مغرور انسان بھی اسے پہلی نظر میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ اس کے دوست کی شادی تھی اور زید اپنے دوستوں کے ساتھ ہال کے خاص VIP صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جہاں سے ریمل کا اداس چہرہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ ریمل کی معصومیت اور اس کی آنکھوں کی اداسی زید کے دل میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ہال کی ساری چمک دھمک کو بھول کر بس اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی اس کے ایک دوسرے دوست عاصم نے آگے بڑھ کر زید کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہنستے ہوئے بولا، یار زید، اب تم بھی شادی کر لو۔ دیکھو ہمارے پورے فرینڈ سرکل اور گروپ کے سب لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور سب اپنی اپنی زندگی میں سیٹ ہو چکے ہیں، بس ایک تم ہی اب تک کوارے گھوم رہے ہو۔ آخر کب تک اکیلے رہو گے؟ اب تو کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈو اور گھر بسا لو۔ عاصم کی بات سن کر زید کے لبوں پر ایک گہری اور پراسرار مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کی نگاہیں اب بھی مسلسل ریمل پر ہی ٹکی ہوئی تھی، جو سب کے درمیان بیٹھی بہت اداس اور تنہا لگ رہی تھی۔ زید نے عاصم کی طرف دیکھے بغیر اپنی نظریں ریمل پر جمائے رکھیں اور دھیمی آواز میں مسکرا کر کہا، ہاں عاصم، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں بھی اب بالکل یہی سوچ رہا ہوں کہ مجھے اب شادی کر لینی چاہیے، بلکہ میں نے تو فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ زید کا یہ جواب سن کر اس کے دوست حیران رہ گئے، لیکن زید وہاں مزید نہیں بیٹھا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور سیدھا ہال کے دوسرے کونے میں بیٹھی اپنی ماں سدرا بیگم کے پاس چلا گیا۔ سدرا بیگم اپنی ایک فیملی فرینڈ کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جب زید ان کے قریب پہنچا اور ان کے برابر میں بیٹھ گیا، سدرا بیگم نے اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھا تو مسکرا دی۔ زید نے بنا وقت ضائع کیے اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمے مگر سنجیدہ آواز میں بولا، ماما، مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سدرا بیگم اپنے بیٹے کے منہ سے اچانک یہ بات سن کر حیران بھی ہوئی اور بہت خوش بھی ہوئی۔ انہوں نے فوراً پوچھا، سچ کہہ رہے ہو زید؟ میری تو سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ تمہارا گھر بس جائے۔ مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکی، کون ہے وہ؟ سدرا بیگم کی بات سن کر زید نے اپنی نظروں کا رخ ریمل کی طرف کیا، جو اب بھی صوفے پر خاموش بیٹھی تھی۔ زید نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ماما، وہ دیکھیں، وہ جو سامنے صوفے پر بلیک ساڑی پہن کر بیٹھی ہے نا، مجھے وہی لڑکی پسند آئی ہے۔ سدرا بیگم نے زید کے اشارے پر ریمل کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی ریمل کے حسن اور معصومیت کو دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ریمل واقعی اس پورے حال میں سب سے الگ اور دلکش لگ رہی تھی۔ سدرا بیگم کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ زید کی طرف مڑ کر پیار سے بولی، ماشاءاللہ زید، تمہاری پسند تو واقعی بہت لاجواب ہے۔ لڑکی تو بہت زیادہ خوبصورت ہے اور دیکھنے میں بہت کم عمر اور معصوم بھی لگ رہی ہے۔ مجھے تو پہلی نظر میں ہی میری بہو پسند آ گئی ہے۔ تم بالکل فکر مت کرو، میں ابھی شادی والے گھر کے لوگوں سے اس لڑکی کے بارے میں ساری معلومات نکالتی ہوں کہ یہ کس کی بیٹی ہے اور کہاں رہتی ہے، پھر ہم فوراً ان کے گھر رشتہ بھیجیں گے۔ سدرا بیگم کی باتیں سن کر زید کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا، لیکن وہ اب بھی ریمل کو ہی دیکھ رہا تھا اور ریمل اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان اب اس کی طرف بڑھنے والا تھا اور مسٹر زید ہمدانی اسے ہر وقت قیمت پر اپنی زندگی بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اگلے دن ریمل کی بھابھی زویا غصے سے پیر پٹکتے ہوئے اپنے شوہر احمر کے پاس آئی، جو صوفے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ زویا نے احمر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ نچاتے ہوئے تیز آواز میں کہنے لگی، احمر، تمہاری بہن کو دیکھو ذرا، بیوہ ہونے کے باوجود اس کے نخرے اور فیشن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کل رات شادی میں بلیک کلر کی ساڑی پہن کر چلی گئی جیسے کوئی کنواری لڑکی ہو۔ وہاں جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے
सब इसी को देखकर बातें बना रहे थे और मेरी तो शर्म के मारे गर्दन ही झुक गई। उसे तो अब बिल्कुल भी हया नहीं रही है। बहुत बेगैरत हो गई है ये लड़की। दुनिया क्या कहेगी कि जवान शौहर मर गया और ये फैशन करके शादियों में घूम रही है। जोया की ये जहरीली बातें सुनकर अहमद ने अखबार एक तरफ पटका और उसके चेहरे पर भी शदीद गुस्सा उभर आया। अहमद ने ऊंची आवाज में कहा, जोया अब क्या करूं मैं? उसको मार डालूं? उसे तुम तो जानती हो, वो शुरू से ही कितनी जिद्दी और बदतमीज है। माँ बाप के मरने के बाद मैंने ही उसे पाला है। एक शादी की थी उसकी, वो भी रास नहीं आई उसे, और अब वो बेवा होकर हमारे सर पर आकर बैठ गई है। मुझे खुद समझ नहीं आता इस लड़की का क्या करूं। अहमद की बात सुनकर जोया ने अपने हाथ सीने पर बांधे और तीखे लहजे में बोली, देखो अहमद, अब हमें उसका कोई ना कोई पक्का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मैं अब उसे इस घर में मजीद एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोज रोज के ताने और ये फैशन में नहीं झेल सकती। उसकी वजह से मेरी अपनी बेटियां जवान हो रही हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? उसका कुछ करो वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी अभी। जोया और अहमद लाउंज में खड़े होकर ये जहर उगल रहे थे जब लिमल, जो किचन से पानी लेने के लिए बाहर निकल रही थी, उनकी ये सारी बातें सुनकर वहीं दरवाजे के पीछे सहम कर खड़ी हो गई। भाभी के मुंह से अपने लिए बेगैरत का लफ्ज सुनकर और सगे भाई के मुंह से ये सुनकर कि वो इनके सर पर बोझ बन गई है, रिमल के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे जिंदगी में पहली बार अपनी यतीमी और अपनी बेवगी का इतना शदीद और दर्दनाक एहसास हुआ था। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसके रोने की आवाज बाहर न निकले। वो उल्टे कदमों भागती हुई अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद करके बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। वो तकिए में अपना मुंह छुपाकर रो रही थी और दिल ही दिल में अपने नसीब को कोस रही थी कि या अल्लाह, मेरा क्या कसूर है? अगर मेरा शोहर मर गया तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरे माँ बाप भी नहीं है जो मेरा सहारा बनते। मेरा सगा भाई भी मुझे अपने सर पर बोझ समझ रहा है। रिमल का दिल इस वक्त बुरी तरह टूट चुका था। वो कमरे में बिल्कुल तन्हा और बेबस बैठी रो रही थी और इसे अपने मुस्तकबिल का अंधेरा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि उसकी तकदीर अब एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली है। जैद हमदानी जब शाम को ऑफिस से थका हारा घर वापस लौटा तो वो फ्रेश होकर सीधा लाउंज में अपनी माँ सिद्रा बेगम के पास आकर बैठ गया। सिद्रा बेगम सोफे पर बैठी कॉफी पी रही थी और अपने लाडले बेटे को अपने पास आता देखकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट उभर आई। जैद ने सोफे की पुष्ट से टेक लगाई और अपनी माँ के चेहरे के तासुरात को गौर से देखते हुए बहुत ही संजीदा और धीमी आवाज में बोला, मामा, कल रात शादी में मैंने आपको एक लड़की दिखाई थी ब्लैक साड़ी में। क्या वो लड़की आपको पसंद नहीं आई? आपने उसके बारे में कुछ मालूम किया या नहीं? जैद के मुंह से उस लड़की का जिक्र सुनते ही सिद्रा बेगम का मुस्कुराता हुआ चेहरा यकसर बदल गया और उनका मुंह बन गया। उन्होंने कॉफी का कप मेज पर रखा और गहरा सांस लेकर बोली, देखो जैद बेटे, तुम्हारी पसंद तो वाकई बहुत लाजवाब थी। लड़की बहुत हसीन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो लड़की किसी भी कीमत पर तुम्हारे काबिल नहीं है और ना ही वो हमारे खानदान का हिस्सा बन सकती है। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर जैद हमदानी को शदीद झटका लगा। वह हैरान रह गई। उसकी हैरान और तेज नजरें अपनी माँ के चेहरे पर जम गई। उसने तीखे लहजे में पूछा, मम्मा, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या नुक्स है कि वो मेरे काबिल नहीं है? वो इतनी मासूम और अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है और कल रात तो आप खुद उसकी तारीफ कर रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो मेरे काबिल ही नहीं रही? मुझे साफ साफ बताएं कि बात क्या है। जैद का यह असरार देखकर सिद्रा बेगम ने नागवारी से अपना मुंह दूसरी तरफ फेरा और चबाते हुए लहजे में बोली, जैद, इस लड़की का सबसे बड़ा नुक्स उसकी खूबसूरती के पीछे छुपा है और वो नुक्स यह है कि वो लड़की एक बेवा है। 1 साल पहले उसका शोहर मर चुका है। मैंने शादी वाले घर में सब मालूम कर लिया है। वो एक मिडिल क्लास घराने की बेवा लड़की है और मैं अपने इकलौते और इतने अमीर ज़ादे बेटे की शादी किसी बेवा लड़की से कभी नहीं करूँगी। मेरी बहुत सी ख्वाहिशात है अपने बेटे की शादी को लेकर और मैं किसी भी सूरत एक बेवा को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। सिद्रा बेगम की ये कड़वी बात सुनकर जैद के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी आ गई। उसकी आंखों में रिमल का वही उदास और मासूम चेहरा घूम गया। वो अपनी माँ की बात सुनकर पीछे नहीं हटा, बल्कि उसके दिल में रिमल को पाने की तड़प और ज्यादा बढ़ गई।
کیونکہ مسٹر زید ہمدانی جس چیز پر نظر رکھ لیتے تھے اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا ان کا جنون بن جاتا تھا۔ شام کے وقت ریمل کچن میں کھڑی روتے ہوئے برتن دھو رہی تھی کہ اچانک اس کی بھابھی زویا کچن میں داخل ہوئی اور اس نے ریمل کے ہاتھ سے اسٹیل کا برتن چھین کر زور سے سنک پر پٹکا۔ برتن پٹکنے کی تیز آواز سے ریمل بری طرح چونک گئی۔ زویا نے غصے سے ریمل کو دیکھا اور تیکھے لہجے میں بولنا شروع کیا، دیکھو ریمل، اب تمہیں اس گھر میں مزید برداشت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تمہاری وجہ سے روز روز کے تانے اب میں نہیں سن سکتی، اس لیے میں نے صاف صاف تمہارے بھائی احمد سے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے لیے کوئی بھی رشتہ تلاش کریں، اور اب میں تمہیں مزید ایک دن بھی یہاں برداشت نہیں کروں گی۔ بس بہت ہو گیا، اب تم اس گھر سے رخصت ہو جاؤ۔ بھابھی کی یہ کڑوی باتیں سن کر ریمل کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے برتن دھونا چھوڑا اور اپنی سرخ آنکھوں سے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور غصے کا طوفان تھا۔ وہ پہلی بار اتنی اونچی آواز میں اپنی بھابھی سے بولی، بس کر دے بھابھی، خدا کے لیے بس کر دے۔ ایک بار پہلے بھی آپ دونوں نے مل کر میری مرضی کے بغیر میری شادی کرائی اور میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ اب میں دوبارہ ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ لوگ مجھے جیتے جی مارنا چاہتے ہیں؟ میری بات کان کھول کر سن لیں، اگر اب کی بار آپ نے یا بھائی نے میری شادی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی، لیکن دوبارہ اس عذاب سے نہیں گزروں گی۔ ریمل کے منہ سے اپنی جان لینے کی دھمکی سن کر زویا ایک پل کے لیے ہکا بکا رہ گئی۔ اسے شدید غصے اور حیرت سے ریمل کو گھورا، پھر دل ہی دل میں کوئی نیا منصوبہ بنانے لگی۔ دوسری طرف ہمدانی ہاؤس میں ماحول بہت کشیدہ ہو چکا تھا، کیونکہ ماں کے صاف انکار کرنے پر زید ہمدانی شدید ناراض ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کرنا چھوڑ دی تھی اور 2 دن سے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی آفس گیا تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر سدرا بیگم سخت پریشان ہو گئی۔ وہ ریمل کو بالکل بھی اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ایک بیوہ لڑکی تھی، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کی محبت اور اس کی ضد کے آگے وہ بالکل مجبور ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اسی طرح برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے بھاری دل کے ساتھ انہوں نے ریمل کے گھر رشتہ لے کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن جب سدرا بیگم اپنی مہنگی گاڑی میں ریمل کے غریب خانے پر پہنچی اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو زویا نے دروازہ کھولا۔ سدرا بیگم کا شاہانہ انداز، ان کے قیمتی کپڑے اور باہر کھڑی بڑی گاڑی دیکھ کر زویا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جب سدرا بیگم نے اندر آ کر صوفے پر بیٹھتے ہی اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ وہ اپنے کنوارے بیٹے زید ہمدانی کے لیے ان کی نند ریمل کا رشتہ لینے آئی ہیں، تو زویا پر جیسے سختہ طاری ہو گیا۔ ریمل کی بھابھی شدید حیران و پریشان تھی کہ اتنے اونچے اور امیر گھرانے کی عورت ایک مڈل کلاس بیوہ لڑکی کا رشتہ لینے خود چل کر ان کے گھر آئی ہے، اور وہ بھی اپنے کنوارے اور اکلوتے بیٹے کے لیے۔ زویا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ریمل کی قسمت کا ستارہ اتنی جلدی کیسے چمک گیا ہے۔ تبھی وہ طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، آپ جانتی ہیں کہ میری نند بیوہ ہے؟ یہ سن سدرا بیگم ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگی، جی ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ ریمل اپنے کمرے میں کھڑی الماری سے اپنی پرانی کتابیں نکال رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک نئی امید جاگی تھی اور اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ آج رات ہر حال میں اپنے بھائی احمد سے بات کرے گی کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے اور اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہے، تاکہ وہ کسی پر بوجھ نہ رہے۔ وہ اپنی کتابیں ہاتھوں میں لیے یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور اس کی بھابھی زویا اندر داخل ہوئی۔ زویا کے چہرے پر حیرت اور شدید حسد کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے ریمل کو کتابیں ہاتھ میں لیے دیکھا اور اپنی ہاتھ کمر پر رکھے انتہائی طنزیہ لہجے میں تالیاں بجاتے ہوئے کہنے لگی، واہ بھائی واہ، چلو میڈم جلدی سے باہر آؤ، کوئی بہت ہی اونچی اور امیر پارٹی آئی ہے تمہارا رشتہ لے کر۔ باہر اتنی بڑی گاڑی کھڑی ہے کہ پورے محلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ واہ ریمل بی بی، اندر ہی اندر یہ سب سیٹنگ چل رہی تھی تمہاری، اور ہمیں تو کانوں کان معلوم ہی نہیں تھا کہ تم بیوہ ہو کر بھی اتنے بڑے بڑے خواب دیکھ رہی ہو اور اتنے امیر زادوں کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہو۔ بھابھی کے منہ سے یہ گھٹیا اور طنزیہ باتیں سن کر ریمل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے کتابیں زور سے بستر پر پٹکی اور غصے سے تپتے ہوئے بولنا شروع کیا، بھابھی اب اپنی زبان سنبھال کر بات کریں، میں نے کوئی سیٹنگ نہیں کی
اور نہ ہی میں کسی کو جانتی ہوں. آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ پر ایسا بہتان لگاتے ہوئے. ریمل کی زبان درازی دیکھ کر زویا کا پارا بھی ہائی ہو گیا. اسے ریمل کی طرف انگلی اٹھائی اور غصے سے چبائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ وہ لڑکی مجھ سے بدتمیزی کرنے اور زیادہ زبان چلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تمہارے سگے بھائی لاؤنج میں بیٹھے ہیں. اگر ان کے سامنے میں نے تمہاری یہ بدتمیزی بتا دی تو وہ تمہاری کھال کھینچ لیں گے. باہر تمہارے رشتے والے بیٹھے ہیں، اس لیے اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ اور چپ چاپ کچن میں جا کر ریفریشمنٹ لے کر ان کے سامنے آؤ. ریمل غصے سے کھول کر رہ گئی. اس کا پورا وجود غصے اور بے بسی سے کانپ رہا تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کے خوف سے مجبور ہو کر کچن میں گئی اور چائے کی ٹرے تیار کر کے جیسے ہی لاؤنج میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے، کیونکہ وہاں سدرا بیگم کے ساتھ خود مسٹر زید ہمدانی بھی سوٹ بوٹ پہن کر پورے روب سے بیٹھا ہوا تھا. ریمل اس وقت بالکل سادہ پنک سوٹ میں تھی اور اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا اور بال سادگی سے پیچھے باندھے ہوئے تھے، لیکن اس سادگی میں بھی وہ اتنی معصوم اور دلکش لگ رہی تھی کہ زید ہمدانی نے جیسے ہی سادہ پنک سوٹ میں ملبوس ریمل کو دیکھا تو اس کے مغرور چہرے پر ایک گہری اور فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی. اس کی نظریں ریمل کے معصوم چہرے پر جم گئیں، جبکہ ریمل کو زید ہمدانی کو اپنے گھر میں دیکھ کر شدید غصہ آ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے لپک رہے تھے. وہ سمجھ گئی تھی کہ وہی امیر زادہ ہے جو کل رات شادی میں اسے گھور رہا تھا. ریمل نے بنا کسی کی طرف دیکھے کانپتے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور سدرا بیگم کے پاس چند لمحے بیٹھنے کے بعد وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ امیر لوگ آخر چاہتے کیا ہیں. دوسری طرف لاؤنج میں احمد اور زویا سدرا بیگم کی باتیں سن کر نہال ہو رہے تھے. احمد نے سدرا بیگم کی طرف دیکھا اور بہت ہی عاجزی سے کہنے لگا کہ سدرا بیگم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنے بڑے گھرانے کے لوگ ہو کر میری بہن کا رشتہ لینے آئے ہیں. ریمل پہلے ہی ایک دھوک جھیل چکی ہے، اس لیے میں اب دیر نہیں کرنا چاہتا اور اب میں صرف سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد. ہم کوئی دھوم دھام نہیں کریں گے، بس سادگی سے نکاح کر کے ریمل کو رخصت کر دیں گے. احمد کے منہ سے 1 ہفتے بعد نکاح کی بات سن کر زید ہمدانی کے دل کی مراد پوری ہو گئی اور اندر ہی اندر بہت زیادہ خوش ہوا، کیونکہ وہ تو خود ریمل کو جلد سے جلد حاصل کرنا چاہتا تھا. لیکن کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی ریمل نے جیسے ہی اپنے بھائی کی یہ باتیں سنی تو وہ غصے سے بالکل آگ بگولا ہو گئی. اس کا دل چاہا کہ وہ باہر جا کر سب کچھ تباہ کر دے، کیونکہ اس کا بھائی اس کی مرضی کے بغیر ایک بار پھر اس کا سودا کرنے جا رہا تھا. وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی کہ کوئی اس کی زندگی کا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتا ہے. ریمل کے بھائی احمد نے اس سے پوچھے بغیر ہی اس کے نکاح کا دن مقرر کر دیا تھا اور پورے گھر میں جیسے ریمل کی مرضی کا جنازہ نکل چکا تھا. ریمل کو اپنے گھر میں قیدی کی طرح کمرے میں بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ باہر نکل کر کوئی تماشا نہ کھڑا کر سکے. اس کی بھابھی زویا کے دل میں تو جیسے ریمل کے لیے کوئی رحم تھا ہی نہیں. اسے ریمل کے لیے کوئی نیا کپڑا تک نہیں خریدا، بلکہ ریمل کے پرانے اور استعمال شدہ کپڑے ہی سمیٹ کر ایک پرانی اٹیچی کیس میں جہیز کے نام پر رکھ دیے تھے. وہ ریمل کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکالنے پر تلی ہوئی تھی. ریمل اپنے کمرے میں بند تنہا بیٹھی دیواروں کو تکتی رہتی. اس نے باہر نکلنے کے لیے لاکھ احتجاج کیا. وہ روئی، چیخی، چلائی. اسے دروازے پر اپنے ہاتھ مار مار کر اپنے بھائی کو پکارا کہ احمد بھائی، خدا کے لیے دروازہ کھولیں، میری بات سنیں. ایک بار میری زندگی برباد ہو چکی ہے، مجھے دوبارہ اس آگ میں مت دھکیلیں. میں کسی امیر زادے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے یہ رشتہ نہیں منظور. لیکن باہر کھڑے احمد اور زویا کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی. ریمل کی چیخیں اور اس کے آنسو کمرے کی 4 دیواری میں ہی دم توڑ رہے تھے. اس کا بھائی اپنے فیصلے پر اڑا ہوا تھا اور بھابھی زویا باہر کھڑی ریمل کی بے بسی پر مسکرا رہی تھی. ریمل کا پورا وجود زبردستی کے اس فیصلے کے خلاف تڑپ رہا تھا، لیکن اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا. بالآخر 1 ہفتے بعد زبردستی ریمل کا نکاح مسٹر زید ہمدانی سے پڑھا دیا گیا. ریمل سرخ جوڑے میں لپٹی روتی ہوئی قسمت کے لکھے پر آنسو بہاتی رہی. اس کا وجود اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا.
کیونکہ ایک بار پھر اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کر دیا گیا تھا۔ رخصتی کے بعد جب وہ ہمدانی ہاؤس پہنچی تو وہاں کا ماحول کسی بڑی عدالت جیسا تھا، جہاں سدرا بیگم ہمدانی ہاؤس کی عالیشان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی دلہن بنی ریمل کو اوپر سے نیچے تک کڑی اور زہریلی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ریمل کو اس روپ میں دیکھ کر سدرا بیگم کے دل میں نفرت کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے ریمل کے معصوم چہرے کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میں اس لڑکی کا جینا حرام کر دوں گی۔ اس 2 ٹکے کی مڈل کلاس لڑکی نے ضرور اس دن شادی میں میرے معصوم اور سیدھے سادے بیٹے پر اپنی خوبصورتی کا کوئی جادو چلایا ہوگا اور کوئی نہ کوئی حسن کا تیر پھینکا ہوگا، تبھی تو میرا بیٹا اس کے عشق میں اس قدر اندھا اور پاگل ہو گیا کہ اس لڑکی کے بیوہ ہونے کے باوجود اس نے میری اور پورے خاندان کی مخالفت کی اور زبردستی اس سے نکاح کر کے اسے اس گھر میں لے آیا۔ سدرا بیگم ریمل کو دیکھ کر اندر ہی اندر غصے سے جل بھن رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کا زہر صاف بتا رہا تھا کہ وہ ریمل کو کبھی قبول نہیں کریں گی، جبکہ ریمل سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی اور اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا طوفان اپنے سامنے کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ محل اس کے لیے کوئی جنت نہیں بلکہ ایک نیا قید خانہ بننے والا ہے، جہاں قدم قدم پر اس کا امتحان لیا جائے گا، لیکن وہ اپنی زندگی برباد ہونے نہیں دے گی۔ وہ سچائی جو اس کے بھائی بھابھی نے زید ہمدانی سے چھپائی ہے، وہ اسے پہلی ہی رات بتا دی۔ سدرا بیگم کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لینے کے بعد کہنے لگی، ویسے کون سے جادو ٹونے کیے ہیں میرے بیٹے پر جو تمہیں دیکھتے ہی تم پر فدا ہو گیا؟ خاندان کی امیر کبیر حسین لڑکیوں سے شادی کرنے کو بےتاب تھی، لیکن اس نے نام لیا تو کس کا؟ تمہارا۔ تنگ گلیوں میں رہنے والی درویش نما گھر میں ساری زندگی گزار کر تم پلی بڑھی ہو۔ ہمارے رکھ رکھاؤ ریت رواج تمہیں آتے بھی ہیں یا نہیں؟ اوپر سے ایک بیوہ، پہلے شوہر کے ساتھ نہ جانے کتنا وقت گزارا۔ خیر جو بھی تھا، تمہاری نحوست ہی ہوگی۔ ڈائن کی طرح اپنا حسن دکھا کر تم نے اپنے شوہر کو مار دیا ہوگا اور اب میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ سدرا بیگم کی جلی کٹی باتیں سن کر ریمل اپنے سرخ آنچل کو بڑی سختی کے ساتھ ہاتھوں میں دبا چکی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ساس کے تلخ الفاظ سن کر ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت اس میں جمع تو تھی، لیکن ابھی تک وہ اس کیفیت سے ہی نہیں نکلی تھی کہ اپنی ساس کو کوئی جواب دے سکتی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، میں تو تمہیں زیادہ دن یہاں رہنے نہیں دوں گی۔ تم نے میرے بیٹے کی زندگی خراب کی ہے، بہت جلد میں تمہیں یہاں سے چلتا کروں گی، لیکن فی الحال کسی کھلونے کی طرح میں تمہیں اپنے بیٹے کے کمرے میں بھیج رہی ہوں تاکہ وہ چند روز تمہارے ساتھ کھیل سکے، اور پھر جیسے ہی اس کا دل بھرے گا میں خود تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکالوں گی، سمجھی تم؟ وہ اس کے قریب آ کر انگلی سے اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ پھر ملازمہ کو آواز دے کر کہنے لگی، فرزانہ دلہن کو چھوٹے صاحب کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ وہ کسی بت بنی مورت کی مانند اٹھی اور پھر ملازمہ کے ساتھ چلتے ہوئے وہ کمرہ عروسی میں آئی جہاں پر ہر سو خوبصورت پھولوں کی ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ ملازمہ اسے بیڈ پر بٹھا کر جا چکی تھی۔ جیسے ہی ریمل نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کمرے کو خوابناک حد تک سجایا گیا تھا۔ وہ گھبرا کر آس پاس دیکھنے لگی۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی جو کہ زید ہمدانی کی تھی، اور پھر اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی کئی تصاویر بھی زید ہمدانی کی ہی لگی ہوئی تھی۔ ایک نظر دیکھ کر ریمل تو جیسے پلکیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ وہ پہلی بار ہی اپنے شوہر کو یوں غور سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے میں بلا کا حسین اور خوبصورت شخصیت کا مالک تھا، لیکن وہ ریمل کی زندگی میں زبردستی شامل کیا گیا تھا۔ تبھی اسے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی تو جلدی سے گھبرا کر اس نے آنکھیں میچ لیں۔ کچھ دیر بعد زید ہمدانی کمرے میں آ چکا تھا۔ اپنی من چاہی بیوی کو دلہن کے روپ میں اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ قریب آ کر بیٹھا اور ریمل کا گھونگھٹ اٹھانے لگا۔ جیسے ہی ریمل کا حسین وجود، خوبصورت چہرہ اور دلکش آنکھیں اس کے سامنے آئیں تو ایک پل کو بت بن گیا۔ وہ کتنی دیر اس کے حسن سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا رہا، پھر کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو چکی ہو۔ میں تمہیں پا چکا ہوں۔ آج تک میں نے اپنے ماں باپ سے جو بھی فرمائش کی، انہوں نے میری ہر فرمائش پوری کی تھی، اور دیکھو
آج میری ماما نے تمہیں بھی میری جھولی میں ڈال دیا۔ یہ سنتے ہی ریمل نے اپنی نظریں اٹھائی، پھر بغیر کسی لحاظ کے کہنے لگی، آپ جیسے امیر لوگوں کے لیے انسان چیز ہی تو ہوتے ہیں جنہیں وہ پیسوں کے زور پر خریدنا چاہتے ہیں۔ جانتی ہوں آپ کی زندگی میں میری اہمیت سوائے کھلونے کی اور کچھ بھی نہیں۔ جس روز آپ کا مجھ سے دل بھر گیا مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے اور اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر لیں گے، ہے نا؟ ریمل جس قدر معصوم شکل کی لگتی تھی، زید ہمدانی کو لگا تھا وہ اتنی ہی بھولی بھالی ہوگی اور بڑا ہی میٹھا بولتی ہوگی، لیکن ریمل کے یہ الفاظ سن کر زید ہمدانی چونک اٹھا۔ وہ کہنے لگا، ریمل یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں پہلی نظر میں ہی تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ لیکن ریمل کہنے لگی، میں پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں رکھتی۔ میری نظر میں صرف انسان کسی کا حسین چہرہ دیکھ کر اس پر فدا ہوتا ہے۔ آپ کو صرف میرا یہ سفید رنگ، میرے نئے نقش اچھے لگے ہیں۔ میرے دل میں کیا ہے، میری عادات کیا ہے، اس کو تو آپ جانتے ہی نہیں ہو۔ آپ کو تو بس میرا حسن چاہیے تھا۔ لو مل گیا، آپ دیر کس بات کی؟ جو کرنا ہے کر لو میرے ساتھ، لٹاؤ شدتیں مجھ پر۔ یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے اپنے وجود سے گھونگھٹ کو الگ کر چکی تھی اور اپنے بلاؤز کی ڈوری پیچھے سے کھول چکی تھی۔ زید ہمدانی جو اسے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اس سے اپنی آنے والی زندگی کی باتیں کرنے والا تھا، ریمل کا یہ انداز دیکھ کر ایک پل کو شاکڈ رہ گیا۔ ریمل روتے ہوئے کہنے لگی، شاید آپ کو میرے بھائی اور بھابھی نے بتایا نہیں ہے، لیکن میں ایک بیوہ عورت نہیں ہوں بلکہ ایک طلاق یافتہ ہوں اور میرا پہلا شوہر زندہ ہے۔ یہ سن کر زید ہمدانی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ریمل کا بلاؤز لوز ہو کر نیچے کو ڈھلک رہا تھا۔ زید ہمدانی اگلے ہی لمحے بڑے غصے کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا تمہیں پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں؟ میں نے تمہارے بارے میں کیا سوچا تھا، لیکن تمہاری نظر میں میری اتنی غلط امیج بنی ہوئی ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم میری بیوی بن کر مجھے وجود کا بھوکا اور پیاسا سمجھو گی۔ وہ اس کے بلاؤز کے سرے کو اس کے کندھوں پر ڈالتا ہوا فوراً اس سے الگ ہو گیا۔ اسے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ آج کی رات یوں ریمل خراب کر دے گی۔ وہ تو اس سے محبت بھری باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کے سارے خواب چن لینا چاہتا تھا، لیکن اس نے تو زید ہمدانی کا دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے دماغ میں بار بار یہی باتیں آ رہی تھی کہ اگر یہ طلاق یافتہ تھی تو ریمل کو طلاق ہوئی کیوں تھی؟ سب کے سامنے یہ کیوں کہا گیا کہ وہ بیوہ ہوئی ہے؟ اپنی چولی سنبھالتے ہوئے ریمل اٹھی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ زید ہمدانی کو دیکھ کر کہنے لگی، جان بوجھ کر میرے سامنے اپنے پوائنٹس بڑھانے کے لیے اس طرح کا ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ جانتی ہوں میں سب مردوں کو سب وجود اور جسم کے ہی بھوکے ہوتے ہیں۔ میرے سامنے یہ ڈھونگ مت رچائیے۔ کون سا پہلی بار کوئی مرد مجھے ہاتھ لگا رہا ہے؟ زید ہمدانی کی غیرت پر اب بات آئی تھی۔ وہ فوراً غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور ریمل کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن اپ کر دیا۔ ریمل کو اب صحیح معنوں میں خوف آیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بڑے ہی غصے بھرے انداز میں کہنے لگا، زبان بند رکھو اپنی۔ تم خود کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیسے کر سکتی ہو؟ تم بار بار میری محبت کی توہین کر رہی ہو۔ تمہارے ماضی میں جو کچھ ہوا سو ہوا۔ میں ہر ایک چیز کو بھلا کر تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ریمل دھاڑ کر کہنے لگی، مجھے فرق پڑتا ہے۔ میں کوئی زر خرید غلام نہیں تھی کسی کی، جو پہلے ایک کے ساتھ اور پھر دوسرے کے ساتھ مجھے باندھ دیا گیا۔ جانتی ہوں میرا پہلا شوہر جو کچھ میرے ساتھ کرتا تھا، آپ بھی وہی سب کچھ کریں گے تو پھر کریے نا، رک کیوں گئے؟ زید ہمدانی نے گرفت ڈھیلی کر دی تھی۔ کہنے لگا، نہیں، تم نے میری محبت کو، میرے احساسات کو، میرے جذبات کو گالی دی ہے۔ میں اب تمہیں تب تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک تمہیں میری محبت اور اپنائیت کا یقین نہیں ہو جاتا، اور جب تک تم اپنے ان الفاظ کی مجھ سے معافی نہیں مانگ لیتی، تب تک میں تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکنے والا۔ یہ کہہ کر وہ اس سے دور ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، جاؤ جا کر کپڑے چینج کر لو۔ ریمل کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ کچھ دیر اپنے سامنے کھڑے زید ہمدانی کو دیکھتی رہی اور پھر چپ چاپ کپڑے لے کر واش روم چلی گئی۔ واش روم جانے کے بعد وہ کتنی دیر روتی رہی۔ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ تم نے زید ہمدانی کے ساتھ اس لہجے میں بات کیوں کی؟ اگر وہ بھی کھڑے کھڑے تم جیسی بدتمیز لڑکی کو طلاق دے دیتا تو؟ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دل میں نفرت آ چکی تھی۔ بار بار پچھلی شادی کا خیال اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔
وہ جلدی سے چینج کر کے واپس آئی تو زید ہمدانی کمرے میں موجود ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر وہ صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرتی رہی، لیکن یہ شاید گھر سے ہی باہر جا چکا تھا۔ وہ لیٹ کر ایک طرف ہو کر سو گئی۔ اگلی صبح گھڑی پر 10 بج چکے تھے۔ سدرا بیگم پریشان حال بار بار کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، آج سے پہلے تو میرا بیٹا 7 بجے اٹھ جایا کرتا تھا، لیکن آج 10 بج چکے ہیں اور وہ ابھی تک باہر نہیں آیا۔ تبھی ان کی چہیتی ملازمہ کہنے لگی، بی بی جی پہلے کی بات اور تھی۔ پہلے تو چھوٹے صاحب کنوارے ہوا کرتے تھے اور اکیلے ہوتے تھے، لیکن اب تو خیر سے کل رات اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارا ہوگا۔ پھر شادی کی پہلی رات سوتے سوتے بھی تو دیر ہو ہی جاتی ہے نا، اس لیے ابھی تک آنکھ نہیں کھلی ہوگی۔ وہ دوپٹے میں اپنا چہرہ چھپا کر مسکرائی تھی، لیکن سدرا بیگم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، جا کر دروازے پر دستک دو۔ اس مہارانی کو پتہ نہیں ہے ہمارے ہاں شادی کے اگلے روز ناشتہ نئی نویلی دلہن بناتی ہے۔ ابھی سے ہی اس کی مہارانیوں والے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں۔ اسے مہارانی سے نوکرانی نہ بنایا تو میرا نام بھی سدرا نہیں۔ ملازمہ کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ دروازے پر دستک دینا چاہتی تھی، لیکن دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ جان بوجھ کر اسے دھیرے سے دروازہ سرکا کر اندر کا منظر دیکھنا چاہا، تاکہ دیکھ سکے کہ نیا نویلا دلہا دلہن کا جوڑا کمرے میں کر کیا رہا ہے۔ وہ جیسے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر دیکھنے لگی تو بیڈ خالی تھا، بستر پر صرف ریمل موجود تھی۔ اس نے پورا دروازہ کھول کر آس پاس دیکھا، واش روم بھی بند تھا۔ وہ فوراً انہی قدموں واپس مڑ کر کہنے لگی، بی بی جی چھوٹے صاحب تو کمرے میں موجود ہی نہیں ہیں۔ سدرا بیگم کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ صبح سویرے کہاں جا سکتا ہے؟ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ لاؤنج سے زید ہمدانی اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری رات نہ سویا ہو۔ سدرا بیگم فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، بیٹا تم صبح سویرے گاڑی لے کر کہاں چلے گئے تھے؟ زید بغیر کچھ بولے کہنے لگا، کچھ نہیں، کچھ کام تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ چوکیدار سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ صاحب تو رات کو ہی چلے گئے تھے اور ساری رات گھر واپس نہیں لوٹے۔ یہ سن کر سدرا بیگم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، جو وہ چاہتی تھی کچھ ایسا ہی ہو چکا تھا۔ زید کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ریمل کی آنکھ کھل چکی تھی۔ فریش ہو کر جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو زید نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر کہنے لگا، ہلکا پھلکا میک اپ کر کے اچھا سا سوٹ پہن کر تیار ہو جانا، میں نہیں چاہتا ماما کو ہم پر کوئی شک گزرے۔ ریمل کہنے لگی، مجھے بھاری کامدار جوڑے اور میک اپ کر کے رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں جیسی ہوں ویسی ہی باہر جاؤں گی۔ لیکن تبھی بڑے ضبط کے ساتھ زید ہمدانی اس کے قریب آیا اور بازو سے پکڑ کر اپنی طرف رخ موڑ کر کہنے لگا، اس روز شادی پر تو بڑا اچھا میک اپ کر کے تیار ہوئی تھی، کیا مت ڈھا رہی تھی؟ محفل میں جتنے لوگ تھے سب کی نظریں تم پر مرکوز تھی۔ اس وقت تو بغیر کسی کے کہے تیار ہو چکی تھی، حالانکہ تب تم بیوہ یا پھر طلاق یافتہ ہی تھی نا۔ پھر آج جب سہاگن بن چکی ہو، زید ہمدانی کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے، تو پھر تیار ہونے میں کیا پرابلم ہے، بولو؟ یہ سن کر وہ ایک پل کو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کامدار جوڑا پہن کر ہلکا پھلکا میک اپ کر لیا تھا، اور پھر جب دونوں کمرے سے باہر نکلے تو سدرا بیگم اس کے حسن کو دیکھ کر جل بھن کر رہ گئی۔ سدرا بیگم کہنے لگی، جاؤ ناشتہ بناؤ، ہمارے ہاں پہلا ناشتہ شادی کے پہلے دن بہو بناتی ہے۔ ریمل نے یہ سنا تو فوراً کہنے لگی، ابھی تو اتنا میک اپ کر کے آئی ہوں، اب میں کچن میں چلی جاؤں؟ اس کے جواب پر سدرا بیگم کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں، لیکن زید فوراً کہنے لگا، ماما ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ناشتہ ملازمہ سے کہہ کر بنوا لیتا ہوں، تب تک ہم یہاں پر بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا جو فٹافٹ کچن میں گھس گئی۔ وہ وہیں بیٹھی رہی جبکہ زید اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتا رہا، اور شام کو ان کا ولیمہ تھا۔ ولیمے کی تقریب بھی اچھے سے مکمل ہو چکی تھی، لیکن سدرا بیگم کے ماتھے پر بل سیدھے نہیں ہوئے تھے۔ کہیں نہ کہیں شادی میں خاندان کی عورتوں نے سدرا بیگم کو یہ بتا دیا تھا کہ ارے بھائی اس لڑکی کی طلاق ہوئی تھی، یہ بیوہ نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا لچھن تھے، ہمیں تو لگتا ہے اس کی زبان ہی لمبی ہوگی، ورنہ اس قدر خوبصورت لڑکیاں مغرور بھی بہت ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے پہلے شوہر کے ساتھ زبان درازی کی ہو، تبھی اس نے طلاق دے دی۔ سدرا بیگم کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ گھر آتے ہی انہوں نے زید ہمدانی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پھر اس سے کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ پورے خاندان میں اس لڑکی نے ناک کٹوا کے رکھ دی،
اس کا پہلا شوہر بھی یقیناً اس کی زبان درازی سے تنگ آ کر اسے طلاق دے گیا۔ مجھے نہیں لگتا یہ لڑکی زیادہ دن تمہارے ساتھ ٹک پائے گی۔ زید ہمدانی بڑے ضبط کے ساتھ اپنی ماں کی بات سن کر کہنے لگا، آپ فکر مت کیجیے، ریمل ایسی نہیں ہے، اور خاندان والے کیا باتیں کرتے رہیں، مجھے ان سب کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ریمل ابھی تک بھاری جیولری اتارنے کی کوشش میں لگی تھی جب زید اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، لاؤ میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں۔ ریمل انکار کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا اور پھر اس کی گردن پر موجود نیکلس کو کھولنے لگا تھا۔ ریمل کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی آ چکی تھی، لیکن اس لمحے سے اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ بار بار پہلی شادی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ اپنی پہلی شادی کو چاہ کر بھی اپنے دماغ سے جھٹک نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس کی پہلی شادی نے اس کے جذبات اور ارمانوں کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس وقت پڑھنا چاہتی تھی، اس کے BS کے پہلے سیمسٹر کے پیپر چل رہے تھے جب اس کے لیے ایک رشتہ آیا تھا۔ لڑکے کی گورنمنٹ جاب تھی، بس یہی دیکھ کر اس کے بھائی اور بھابھی نے فوراً سے رشتہ طے کر دیا تھا۔ اسے جب پہلی بار اپنے پہلے شوہر کو دیکھا تھا تو ایک دم سے دل میں محبت کی کوپل پھوٹنے لگی تھی۔ پہلے تو اسے اس شادی سے بالکل بھی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے انکار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن راہب کو دیکھنے بعد اس کے دل میں بے ساختہ اس کی جگہ بن چکی تھی۔ شادی بھی جلدی کر دی گئی تھی۔ بھابھی نے تو شکر کیا تھا کہ کم از کم اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ ریمل دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی جب کمرے میں آتے ہی راہب نے اپنی ساری محبت بالائے طاق رکھتے ہوئے بڑے غصے سے اس سے کہا تھا، دیکھو لڑکی، اگر شادی سے پہلے تمہارا کسی کے ساتھ چکر تھا تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ میں نے تو سنا ہے کہ تم نے شروع سے پڑھائی ایسے کالج اور سکول میں کی ہے جہاں پر لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ ریمل فوراً نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، نہیں راہب، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا، میں تو صرف پڑھائی کرتی تھی۔ لیکن وہ اگلے لمحے اسے مزید ڈانٹ کر کہنے لگا، میرے سامنے معصوم بننے کی کوشش مت کرو۔ دیکھو شادی سے پہلے سب کچھ کلیئر ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی تم سے سب کچھ بتا کر اپنی زندگی کا آغاز کروں، اور تم بھی۔ تبھی راہب کہنے لگا، شادی سے پہلے میرا 15-20 لڑکیوں کے ساتھ چکر رہ چکا ہے، اور ان میں سے جن کے ساتھ مجھے موقع ملا میں ان کے ساتھ ہر حد سے بھی گزر چکا ہوں۔ اسی طرح اگر تمہارا بھی کسی کے ساتھ کوئی چکر رہ چکا ہے تو مجھے بتا دو۔ ریمل کا دل جیسے 100 ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے بدکردار قسم کے مرد کی بیوی بنی ہے جو اس سے پہلے ہی کئی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار چکا ہے۔ ریمل کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں تو آپ جیسے بدکردار مرد کو ہرگز اپنا وجود نہیں سونپوں گی۔ لیکن راہب تبھی اس کے منہ پر تھپڑ مار گیا۔ کہنے لگا، کیسے نہیں سونپے گی اپنا وجود؟ یقیناً تجھ میں ہی کوئی کمی ہوگی، کھوٹ ہوگی، تو پہلے ہی کسی کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہوگی، تبھی یہ ڈرامے کر رہی ہے۔ میں تو مرد ہوں، اور مردوں کا کیا ہے، وہ تو جو مرضی کرتے پھریں۔ اصل عورت کی پاک بازی تو شادی کی پہلی رات ہی پتہ چلتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ریمل کو بستر پر دھکا دے چکا تھا۔ اس کے وجود سے لہنگا اتار کر گرتا ہوا وہ اس کے وجود پر جگہ جگہ نیل کے نشان ڈالنے لگا۔ ریمل درد سے سسک رہی تھی اور اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تبھی راہب نے جیسے اس کے وجود پر اپنی مردانگی ثابت کرنا چاہی تو وہ اس میں ناکام رہا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس کے وجود پر اپنی دھاک چھوڑ دے، لیکن ماضی میں جس قدر وہ حیا سوز اور گندے کام کر چکا تھا وہ شادی کے قابل رہا ہی نہیں تھا۔ شادی سے پہلے ہی وہ اپنی مردانہ صلاحیتوں سے محروم ہو چکا تھا۔ اس بات کا غصہ بھی اس نے ریمل پر ہی نکالا۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کتنے تھپڑ رسید کرنے کے بعد کہنے لگا، خبردار جو تو نے کسی کو بتایا کہ میں پہلی رات کچھ کر نہیں سکا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ریمل روتے ہوئے فوراً اس سے الگ ہوئی تھی۔ واش روم میں جا کر کتنی دیر روتی رہی تھی۔ بات بات پر راہب اسے ڈرا کر رکھتا تھا، باتیں سناتا تھا، تانے دیتا تھا، اور ہر رات اس کے قریب آنے کی ناکام کوشش کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے وجود پر نیل اور کاٹے جانے کے نشان موجود ہوتے تھے، لیکن اس سے آگے وہ کچھ کر ہی نہیں پاتا۔ یوں راہب کی سختیاں جھیل جھیل کر ریمل بالکل بدل چکی تھی۔ اسے ہر ایک انسان سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ معصوم ریمل بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ پھر خاندان والے 4-5 مہینے گزرتے ہی بار بار اولاد کی خوشخبری مانگنے لگے۔
خاص کر ریمل کی ماں اور بڑی بہن ہر مہینہ گزرتے ہی یہ کہتی، ارے تجھے پھر سے ڈیٹ آ گئی ہے، کس مہینے خوشخبری سنائے گی ہمیں؟ اور ریمل بس چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہ جاتی۔ جب بار بار اپنی ماں اور بہن کی باتیں سننا راہب سے گوارا نہ ہوا تو اس نے ایک انوکھا کھیل کھیلا تھا۔ شاید ہی کسی شریف مرد نے ایسی حرکت کی ہو جیسی راہب نے کی تھی۔ ایک روز باہر کھانا کھلانے کے بہانے وہ ریمل کو خوب تیار کر کے اپنے ساتھ لے آیا اور پھر ریمل کو ایک ہوٹل میں لے گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس ہوٹل کے کمرے کو دیکھ کر ریمل تھوڑا گھبرائی، کہنے لگی، یہ ہوٹل کا کمرہ آپ نے کیوں بک کروایا ہے؟ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ راہب کہنے لگا، یہ میرا دوست ہے اور میں اس کے ساتھ ایک ڈیل کر چکا ہوں۔ جو ڈیل راہب کے منہ سے ریمل نے سنی، اسے سننے کے بعد اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کہنے لگی، میں کبھی بھی ایسا غلط کام نہیں کرنے والی۔ سنا آپ نے، میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی اپنا وجود نہیں بیچوں گی۔ راہب اسے بازو سے پکڑ کر ایک بار پھر مغالطات بکنے لگا۔ کہنے لگا، چپ چاپ جو کہہ رہا ہوں وہ کر، سمجھی؟ مجھے وارث چاہیے، میری ماں کو پوتا چاہیے اور وہ اب اسی طریقے سے مل سکتا ہے۔ لیکن ریمل کے لیے سب کچھ گوارا نہیں تھا۔ اس نے وہیں سائڈ ٹیبل پر پڑے گلدان کو اٹھا کر زور سے راہب کے سر پر دے مارا۔ اس وقت راہب کا دوست کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کی کال آ چکی تھی اور وہ کمرے سے باہر تھا۔ راہب کے سر پر گلدان لگتے ہی وہ فرش پر گر چکا تھا اور فرش خون آلود ہونے لگا۔ ریمل کپ کپاتی ہوئی وہاں سے بھاگی اور سیدھا اپنے بھائی کے گھر آئی۔ روتے ہوئے اپنے بھائی کو اس نے سب کچھ بتایا، جس کے بعد اسے طلاق ہو چکی تھی۔ جو کچھ وہ ماضی میں جھیل کر آئی تھی، اسے لگتا تھا شاید زید ہمدانی بھی انہی مردوں میں سے ایک ہوگا۔ لیکن زید نے بڑے پیار سے اس کی جیولری اتار کر رکھی اور پھر کہنے لگا، جاؤ چینج کر لو، کب تک بت بنی کھڑی رہو گی؟ وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی اور واش روم چلی گئی۔ زید جس قدر پہلی رات پرجوش دکھائی دے رہا تھا، شادی کے بعد وہ ساری گرم جوشی غائب ہو چکی تھی اور خواہ خفا سا رہنے لگا تھا۔ اگلے روز ہی سدرا بیگم نے ریمل کے ساتھ سخت رویہ رکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، آج کے بعد کچن کی ساری ذمہ داری تم سنبھالو گی، ایک برتن بھی ادھر سے ادھر ہوا تو پھر دیکھنا۔ لیکن ریمل بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ کہنے لگی، اتنے بڑے عالی شان محل نما گھر میں رہتی ہیں آپ، کیا یہ اچھا لگے گا؟ آپ کے گھر میں کام کرنے والی ملازمائیں آس پاس کے گھروں میں جا کر بتائیں گی کہ آپ اپنی بہو سے نوکروں کی طرح کام کروا رہی ہیں۔ میں زید ہمدانی کی بیوی ہوں، کوئی عام لڑکی نہیں۔ آج شام کو زید آتے ہیں تو میں مزید ایک عدد ملازمہ اور شیف کا بندوبست کروا دیتی ہوں آپ کو۔ یہ کہہ کر وہ ایک ادا سے بال جھٹکتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی اور سدرا بیگم ہکا بکا رہ گئی تھی۔ شام کو جب زید گھر آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر ریمل نے سدرا بیگم کے سامنے یہ بات رکھی، آپ کی والدہ مجھے کچن سنبھالنے کا کہہ رہی ہیں، مجھے جھاڑو پوچھا کرنے کا کہتی ہیں، جبکہ ان کاموں کے لیے تو ملازمائیں موجود ہیں۔ میں صرف آپ کا کام کرنا پسند کروں گی، آپ کی ہر ایک چیز خود سنبھالوں گی، آپ کے لیے کھانا بھی بنا دوں گی، لیکن گھر کی صاف صفائی کرنا کیا مجھے زیب دیتا ہے، وہ بھی اتنی ملازماؤں کے ہوتے ہوئے؟ زید ہمدانی نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ کہنے لگا، مما اگر ملازماؤں کی کمی ہے تو میں آپ کو 2-3 ملازمائیں اور رکھ دیتا ہوں، لیکن پلیز اب آپ اپنے دل سے ریمل کے لیے رنجشیں نکال دیں۔ یہ میری بیوی ہے اور اسے آپ میری بیوی ہونے کا ہی مقام دیں۔ ریمل نے زید ہمدانی کو اپنے حق میں بولتے دیکھا تو اندر ہی اندر وہ اس کے لیے پگھلنے لگی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ زید ہمدانی نے کمرے میں جاتے ہی اسے اپنے پاس ملایا تھا، پھر اس سے سارے دن کی بات چیت کرنے لگا۔ اس سے اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اسے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ تبھی کچھ سوچتے ہوئے زید نے اس سے اس کی پہلی شادی کے بارے میں بھی پوچھا۔ ریمل نے حرف بحرف ساری سچائی زید ہمدانی کو بتا دی تھی۔ زید کو ایک دم سے غصہ آ چکا تھا کہ کوئی شخص اس قدر جانوروں والا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے فوراً ریمل کو اپنے سینے سے بھیج لیا، اس کے ماتھے پر لب رکھ کر کہنے لگا، تم میرا نصیب تھی، تبھی تم مجھ تک پہنچ گئی اور کوئی تمہارے ساتھ مزید غلط نہ کر سکا۔ یقین مانو اگر مجھے پہلے سے اندازہ ہوتا تو میں کب کا تمہیں اپنا بنا چکا ہوتا۔ ریمل بھی اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی۔ اس کے دل کی ساری بھڑاس اور کڑواہٹ گویا زید ہمدانی کی محبت دیکھ کر پگھل چکی تھی۔ اس نے ریمل کو اپنی باہوں میں بھر کر اپنے قریب کر ڈالا تھا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے وجود پر اپنی شدتیں لٹانے لگا، اور ریمل بھی خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ بڑے پیار کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ریمل پرانی ساری بری یادیں اسی رات کو دفن کر چکی تھی
جب پہلی بار زید ہمدانی اس کے وجود میں سرایت کر گیا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ پہلا مرد تھا جس نے ریمل کے وجود پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ بڑی بڑی محبت سے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتا گہری سانسیں خارج کرنے لگا اور کچھ دیر بعد ہی اپنی شدتیں اس کے وجود پر انڈیلنے کے بعد وہ اسے باہوں میں بھر کر ہی سو چکا تھا۔ اگلا دن ان کی زندگی کی نئی شروعات لے کر آیا تھا۔ دھیرے دھیرے ریمل خود کو کافی حد تک سدھار چکی تھی۔ زید ہمدانی کی محبت نے اسے بالکل بدل دیا تھا۔ وہیں جب سدرا بیگم نے اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ خوش دیکھا اور وہ بھی ان کے سامنے ہر طرح سے بہو کے حقوق سر انجام دینے میں لگی رہتی تو سدرا بیگم کو بھی اپنا رویہ اس کے ساتھ بہتر کرنا پڑا تھا۔ ریمل کی بھابھی کو تو لگا تھا شاید ایک بار پھر وہ طلاق لے کر واپس آ جائے گی، لیکن اپنی نند کو اتنے بڑے گھر میں راج کرتا دیکھ کر وہ کلس کر رہ گئی تھی۔ وہ بات بات پر اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کرنے لگ جاتی تھی، لیکن ریمل اپنی بھابھی کی چالاکیوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسے صاف انکار کرتے ہوئے سب کچھ اپنے بھائی احمد کو بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ جب میری شادی کر رہے تھے تو مجھ سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے تھے۔ اب بار بار مجھ سے تعلق استوار کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، آپ لوگ بھی مجھے خوش رہنے دیں۔ وہ ماضی کی ہر بری یاد کو بھلا کر زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔